ہے، میرے سارے رازداروں سے باریکیوں سے باخبر ہے۔ پھر اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ ابراہیم کھڑے ہو گئے، آواز لگاؤ۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا لبیک کہا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ کریم نے اس قرآن مجید میں اس کی آواز کو ریکارڈ کر لیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ اللہ تمہیں حج کی اجازت دے رہا ہے، حج کی طرف بلا رہا ہے۔ جس نے اس کی زبان پہ لبیک کہا، لبیک یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا لبیک، مرنے سے پہلے میرا اللہ اس کو اللہ کا گھر ضرور دکھائے گا۔ حج کی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اسباب خود بنا دے گا، اللہ اسباب خود بنا دے گا۔ ہم لوگ عمرے میں گئے، ایک شخص کو دیکھا، ضعیف العمر ہے، کمزور ناتواں ہے، ہمارا اس سے مکالمہ ہوا، پاکستان کا رہنے والا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں چٹور کا رہنے والا ہوں، اور ایک نے کہا ہم چیچا بدری کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے پوچھا کام کیا ہے، کیا مصروفیات ہے؟ اس نے کہا کہ میں سائیکل پہ پکوان بنا کر فروخت کرتا ہوں۔ تو ایک نے کم لگائے کہ پکوان بنانے والا، اس نے کہا میں پکوان بیچتا ہوں، لیکن میرا اللہ تو پکوان نہیں بیچتا، اس لیے کہ میری طلب ہے، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اپنے گھر کا دیدار کرا دیا ہے۔ اس نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اس کو میرے اللہ نے توفیق دی ہے وہ حج بیت اللہ کو ادا کرے، اور جو مال کے باوجود ادا نہیں کر رہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس لیے دوسرے مقام پہ جو عبادت ہے وہ قربانی کی ہے، اس کے ایام آنے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باوجود استطاعت کے، یعنی مال اس کے پاس ہے، طاقت رکھنے والا ہے، استطاعت کرنے والا ہے، یعنی اس کو میرے اللہ نے مال دیا ہے، اس کا پھر حساب ہے، یعنی سونے کے لحاظ سے 7.5 تولے سونا ہے، اور چاندی کے لحاظ سے 52.5 تولے چاندی ہے، پھر جو فاضل سامان، فالتو سامان ہے یہ بھی ہے، اور یہاں تک فقہا فرماتے ہیں کہ جو گھر میں فالتو سامان ہے، اب فالتو سامان میں کیا کیا چیز آ رہی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ جو تمہارے گھر میں LED ٹی وی ہے، جو تمہارے گھر میں LCD ٹی وی ہے، یہ بھی فالتو سامان میں ہے، اس لیے کہ اس کا رکھنا ثواب تو نہیں ہے نا، اس کا رکھنا ثواب ہے۔ اب ایک بندے کے پاس موبائل ہے 50 ہزار کا، لیکن جب قربانی کی بات آتی میرے حالات ڈگمگا رہے ہیں، لیکن ہم نے ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرنا ہے، ایک چیز استعمال کی ہے۔ اب ایک بندے کے پاس ایک موبائل ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کے پاس دو ہے، ایک بھی 50,000 کا ہے، دوسرا بھی 50,000 کا ہے، تیسرا بھی 50,000 کے، بعض کے پاس 2 ہے، بعض کے پاس 3 ہے۔ تو دکان فرماتے ہیں کہ ایک چیز استعمال میں ہے، استعمال سے کیا مراد ہے کہ ایک موبائل سے بھی گزارا ہو رہا ہے، تو پھر یہ دوسرا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اب آپ نے دوسرا رکھا، دکان فرماتے ہیں کہ اب قربانی کے ایام میں ہم نے اس چیز کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے، وہ 40,000 کی مالیت ہے یا 25,000 کی مالیت ہے، ہم نے اس کو کاؤنٹ کر کے 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچنا ہے۔ اس طرح پھر گھر میں تمہارے سامان ہے، سامان سے کیا مراد ہے کہ گھر میں ایسے برتن ہیں جو آرائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ایسا سامان ہے کہ جو 7 سال استعمال نہیں ہو رہا، یعنی کچھ برتن ایسے ہیں کہ وہ ہمارے شوکیس کی زینت بنے ہوئے ہیں، ہم نے سال تک ان کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی زیب و زینت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان برتنوں کو بھی شمار کرنا ہے، ان برتنوں کو بھی گننا ہے کہ یہ اس کی مالیت، یہ ڈنر سیٹ ہے، یہ گلاس والا سیٹ ہے، یہ فلانا سیٹ ہے، یہ فلانا سیٹ ہے، ہم نے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے۔ اگر اس کی مقدار بھی قربانی کے نصاب تک پہنچتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر قربانی کا ادا کرنا واجب ہے، اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے نبی علیہ السلام کی سنت کی پاسداری نہ کی، سنت پر عمل نہ کیا، قربانی کو ادا نہ کیا، استطاعت کے باوجود، نصاب کے باوجود، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے ہم قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ یہ قربانی والوں کے لیے پھٹکار ہے،
اور حج والوں کے لیے کیا بیان فرمایا کہ جس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کا ادا کرنا، صحابہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت ہے۔ پھر صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے فرمایا رسول اللہ جو قربانی کا جانور ذبح کرے گا، ادا کرے گا، قربانی کو ادا کرے گا، عبادت سمجھ کے ادا کرے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے برابر نیکی ہے، ہر بال کے برابر۔ اب آپ ایک جانور گھر میں لے کے آتے ہیں، اس کے بال کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے کانوں پہ بھی بال ہے، اس کے دھوپ پہ بھی بال ہے، اس کی آنکھوں کے جو بلتے ہیں اس کے اوپر بھی بال ہے، اس کی ٹانگوں میں بھی بال ہے، اس کی کھال جتنا بھی جسم ہے سارا بالوں سے بھرا ہوا جانور ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے برابر اللہ پاک آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن ہم اس موقع پہ آ کے حیران ہو جاتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے جی کون قربانی کرے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس نے قربانی کی نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر سارا سال اللہ پاک اس کے اوپر خوشحالی پیدا کرے گا، یعنی پورا سال اس قربانی کی ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے ناخوشگوار معاملات سے اور ایسے ممالک سے، ایسے موجی امراض سے اللہ پاک اس کو بچائے گا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اور محض عبادت سمجھ کر وہ ادا کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عبادت کرنے پہ اللہ آپ کو ثواب لکھ رہا ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ ذی الحجہ کا جو عشرہ جا رہا ہے اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کا ایک دن قیمتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یکم ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک جس نے روزہ رکھا، ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، ایک دن کے روزے کا ثواب سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوم عرفہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، بڑا وقوف عرفہ ہوتا ہے، تمام حجاج کو حکم ہے کہ عرفے کے دن جمع ہو گئے اور وہاں پہ حج کا خطبہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کو دن بہت محبوب ہے، اللہ کو یہ دن بہت محبوب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اور ہماری یہ 9ویں ذی الحجہ بدھ والے دن ہے، جمعرات کو انشاءاللہ عید ہے، تو جس نے بدھ والے دن کا روزہ رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک دن کا جو روزہ ہے یہ تمہارے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور جو آئندہ آنے والا سال ہے یہ 2023 ہے، اس کے بھی گناہ کا کفارہ بن گیا، اور جو 2024 انٹر ہونے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ایک روزے کی بدولت اللہ پاک تمہارے گزشتہ سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور جو اگلے آنے والا سال ہے اس ایک روزے کی بدولت اللہ پاک آپ کے اگلے سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو کتنا بڑا انعام اللہ کے نبی نے اس مختصر سے عمل پہ دے دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رات کا قیام کیا، یہ جو ذی الحجہ کے عشرہ جا رہا ہے، رات کا قیام کیے، یکم ذی الحجہ سے لے کے 9ویں ذی الحجہ تک رات کا قیام کی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، عبادات کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، چاہے گھر میں کر رہا ہے، مسجد میں کر رہا ہے، جہاں کہیں بھی کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کا قیام کرنا، رات کی عبادت کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گویا یہ ایسے ہے کہ جیسے لیلۃ القدر کی رات کا ثواب پا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام مختصر سے عمل میں دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا والفجر ولیال عشر کہ اللہ نے قسم کھائی ہے، یعنی جمعہ رات کی بھی قسم کھائی ہے، طاق رات کی قسم کھائی ہے، ولیال عشر، اور یہ جو 10 دن عشرہ ہے ذی الحجہ کے یکم سے لے کے 10ویں تک، یہ ساری کی ساری عبادات والا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے قربانی کے ایام میں بیان کر دیا ہے کہ جو استطاعت رکھنے والا ہے اگر قربانی نہیں ادا کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ اب اس کے کچھ مسائل ہیں، اب مسائل میں یہ ہے، اب ایک شخص ہے وہ قربانی کے ارادے سے نکل گیا گھر سے کہ میں نے جانور خریدنا ہے، اب اس نے پیسے اپنے جیب میں ڈال دیے، اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں چھوٹا جانور نہیں لاؤں گا۔
اکیلی قربانی کرنے والا ہے، نویگلا آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں نے کسی کے ساتھ حصہ نہیں ڈالنا، میں نے اپنی قربانی کرنی ہے، ذاتی اپنی قربانی